الرحمن الرحیم. تمام میڈیا کے دوستوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ہم میڈیا کے تمام ورکرز، کیمرہ مین، فوٹوگرافر، رپورٹرز، تجزیہ نگار اور جو بھی ہمارے دوست احباب رپورٹنگ کر رہے ہیں، کور کر رہے ہیں، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آج دھرنے کا 13واں دن ہے اور میں اپنی بات کا آغاز آپ میڈیا ورکرز کے حوالے سے ہی کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی محنت میڈیا کے ان اداروں میں ہمارے یہ ورکرز کر رہے ہوتے ہیں، ملازمین کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اس بات کے متلاشی رہتے ہیں کہ ان کو اس کے مقابلے میں ان کی سیلریز، ان کے انکریمنٹس اور ان کے جو ملازمانہ حقوق ہیں وہ پراپر طریقے سے ادا کیے جائیں. میں حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ خاص طور پر میڈیا کے شعبے میں تمام لوگوں کے ملازمانہ حقوق اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا باقاعدہ نظام پر وضع کیا جائے. اور اسی طرح میڈیا مالکان بھی، جہاں ہمیں اتنے اشتہار مل رہے ہوتے ہیں سرکار کے خاص طور پر، اور وہ ہمارے اشتہار ہوتے ہیں ہمارے پیسوں کے، تو وہ اس کا فائدہ ہمارے میڈیا ورکرز کو بھی پہنچائیں. اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بھی بات کریں گے. دیکھیں، اس وقت دھرنا 13ویں دن میں داخل ہو گیا ہے اور یہ دھرنا کوئی معمولی دھرنا نہیں ہے. یہ بحث کوئی جماعت اسلامی کا ایڈونچر نہیں ہے، یہ پارٹی پالیٹکس نہیں ہے، یہ شخصیات کے حوالے سے کوئی چیز ڈیزائن نہیں کی گئی. اور اس دھرنے کے جو ہمارے مطالبات ہیں اس میں کوئی ایک مطالبہ بھی ہماری ذات، ہماری پارٹی، ہمارے کسی کیس، ہمارے مقدمے سے متعلق نہیں ہے. ہم تو سیدھی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان بہت برے حالات میں ہے اور معاشی طور پر اتنا برا حال ہے کہ کوئی بھی خراب واقعہ رونما ہو سکتا ہے. اور بات حالات جب ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں سمجھتا. اور دنیا میں ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. لہٰذا حکومت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جو بوجھ بھی اس نے اٹھا کر سارا کا سارا غریب مڈل کلاس اپنے پہ ڈال دیا ہے. اور اب صنعتیں اور تجارت یہ ساری کی ساری اس وقت زبوں کا شکار ہو رہی ہے. بدترین صورتحال سے سب دوچار ہیں، بند ہو رہی ہے انڈسٹریز، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں حکومت کو وہ قدم اٹھانا پڑے گا جس میں لوگوں کو ریلیف ملے، تو سانس لینے کا موقع ملے. ہم کوئی ایسی بات اور ایسا مطالبہ نہیں کر رہے جس کا زمینی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہو. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تنخواہ دار لوگوں پر آپ ٹیکس کا یہ سلیب کم کریں، تو دیکھیں ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تنخواہ دار اپنے کو ٹیکس سے فری کیا جائے، لیکن ہم نے یہ بات نہیں کہی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ٹیکس کا انتظام تو موجود ہونا چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ سال تک بھی جو ٹیکس تھا وہ تنخواہ دار طبقے نے ہی پارٹیسپیٹ کیا. انکم ٹیکس زیادہ ہے وہ بھی کم ہونا چاہیے. لیکن ملک کے موجودہ معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جو اس سال انہوں نے ظلم اور زیادتی کی اور مزید بوجھ ڈال دیا ہے اسی تنخواہ دار طبقے پر، جس کے نتیجے میں پریشانی بھی بڑھ گئی ہے، برین ڈرین بھی ہو رہا ہے. یہ مواقع موجود ہے لوگوں کے پاس جو باہر جا سکتے ہیں. جب آپ اتنا ظلم لوگوں کے ساتھ کرو گے تو یہ پروفیشنل لوگ یاد کیوں رکیں گے؟ پھر لوگ بہت تنگ آ گئے کہ بجلی کے بل اتنے مہنگے ہو گئے، کہ بچوں کی تعلیم مہنگی ہو گئی ہے، زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے، کھانا پینا مشکل ہو گیا. اور اسی تنخواہ دار کو جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے آپ نے مزید اس میں اضافہ کر دیا. تو اس لیے ہمارا یہ جنگ مطالبہ ہے اور حکومت کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے. اور ہم اگر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بجلی کے بلوں کو کم کیا جائے تو ہماری جائز بات ہے کہ پاکستان کی قوم، پاکستان کے لوگ، عام لوگ، مڈل کلاس لوگ، تاجر اور صنعت کار کیوں وہ بل ادا کرے جو بجلی وہ کنزیوم ہی نہیں کر رہے. اور حکومت کی نااہلی، نالائقی، کرپشن، لوٹ مار، ہر حکومت میں شامل لوگوں کی لوٹ مار اور لوٹ مار کا زیادہ ہم لوگ ڈھونڈتے ہمارے بلوں کو بڑھا کر آپ ادا کریں، جائز مطالبہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جاگیرداروں کو ٹیکس بڑھاؤ تو کیا غلط بات کہتے ہیں؟ ہم تو چھوٹے کسان کی بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو 5 ایکڑ 10 ایکڑ
वाले की बात ही नहीं कर रहे, बल्कि आपने तो ये कहा है कि पहले मरहले में 20 एकड़ तक आप जो है लोगों को छूट दे रहे, लेकिन जो 20 एकड़ से ऊपर वाले 2.5 करोड़ एकड़ है उनमें तो आप टैक्स लगाए ना, इनकम टैक्स तो दे दो कम से कम। वैसे तो ये भी अजीब बात है कि आप मकान खरीदे या दुकान खरीदो, प्रॉपर्टी टैक्स अदा करें, ट्रांसफर के ऊपर भी टैक्स अदा करें, और आपका जो है वो ये तयशुदा हो, और जो जागीरदार हो, जो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक हो, तो हजारों एकड़ वाले और सैकड़ों एकड़ वाले, उनको प्रोटेक्ट कर दिया जाए कि वो टैक्स देंगे ही नहीं। इसलिए जागीरों पर टैक्स लगाए, तनख्वाहदारों का टैक्स कम करें, बिजली के बिल कम करें। हमारी जायज बात है, सबकी समझ में आती है कि जब आप फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे, जब आप जांच पड़ताल करेंगे और एक एक चीज पता करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि IPP में से कितनी IPP ऐसी है जिनके मुआयने ही गलत हुए, उनको तो कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, जिनके मुआयने मुकम्मल हो गए, जिनके प्लांट बोसीदा हो गए, जिनकी एफिशिएंसी खत्म हो गई है, उन सबको तो एक तरफ करें ना, हजारों अरब रुपए आपके बचने शुरू हो जाएंगे। और जब हम ये बात कहते हैं कि आप बिजली की कीमत कम करें, पेट्रोल की लेवी कम करें, तो इनका सवाल होता है ये पैसे कहाँ से आएंगे? तो हम उन्हें ये बताते हैं कि ये पैसे वहां से आएंगे कि आप सूद का रेट कम करें। जब आप सूद का रेट कम करते हैं कि जो आपको 8,500 रुपए अरब रुपए अदा करते हैं इंटरनल डेट के, बैंकों के, तो अगर आप 19.5% से इसको 10% में लाते हैं साल के इंतजाम तक, तो उसके नतीजे में जो 8,500 अदा करने, उसमें से भी 2,500 रुपए तो वो है जो स्टेट बैंक के होते हैं, गवर्नमेंट को 6,500 अदा करने, उसमें से आधे जब कम हो जाएंगे, तो ये जो कितना बड़ा चक है, इसका फायदा पाकिस्तान की मईशत को होगा, तिजारत को होगा, सनतों को होगा, आम आदमी को होगा। तो ये इतनी वाज़ेह बात है कि जिसमें कोई बहुत प्रेजेंटेशन देने की या लेक्चर देने की जरूरत थोड़ी है। कॉमन मैन समझ सकता है कि ये इंटरेस्ट रेट जो पाकिस्तान का इसका मुसल्लत है, इसके नतीजे में मईशत तबाह हो रही है। हम तो कहते हैं ये सूद का पूरा निजाम खत्म होना चाहिए। हमने तो इस पर केस किए हुए हैं, फैसले मौजूद है वफाकी शरई अदालत में। लेकिन जाहिर है जब ये कहते हैं कि हम तदरीज से काम करेंगे, तो तदरीज इसी को तो कहते हैं। तदरीज इसे थोड़ी कहते हैं कि आप सूद को रेट बढ़ा दें, कभी 1% कम कर दें, कभी 2% बढ़ा दें। इस रेट के ऊपर तो आप नहीं चल सकते। फिर हमसे कहते हैं कि रेट हम कम करेंगे तो हमारे बैंक, भाई आप उनका रिजर्व रेशो बढ़ा दें। अब ये वो बात है कि जो किसी भी मारे मईशत के साथ आप बैठ जाए, वो आपको समझा देगा कि बैंकों का नुकसान ये नहीं करना चाहते रिजर्व रेशो बढ़ा के, लेकिन सूद में पूरी कौम को चिपकना चाहते हैं। तो ये तो नहीं बात है कि चंद लोगों के